کسی ہستی کو، کسی ذات کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی تابعی صحابی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے فلاں چیز عطا فرما، میری فلاں مشکل حل فرما، کہتے یہ جائز نہیں۔ پھر وسیلہ بالذوات الفاضلہ کے بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے وسیلہ بالذات فعلا، یعنی وسیلہ فعلی۔ وسیلہ فعلی اس کو کہتے ہیں طلب الدعاء من الحی الصالح، کسی زندہ نیک شخص سے دعا طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں وسیلہ فعلی۔ کسی نیک شخص جو زندہ ہے ان کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اس کو کہتے ہیں وسیلہ فعلی۔ یعنی یہ بھی وسیلہ ہوا نا، آپ خود کیوں نہیں مانگتے وہ اللہ سے ڈائریکٹ؟ آپ ایک نیک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا فرما، یہ وسیلہ نہیں ہے؟ یعنی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں لیکن اس سے طلب کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ وسیلہ نہیں ہے؟ یہ بھی وسیلہ ہے۔ اس سے بھی مخالف جانے والے انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی نیک شخص سے دعا طلب کرنا، اس کو وسیلہ بنانا، اس سے دعا کا طلب کرنا یہ جائز ہے، اس سے وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ لیکن آج کل بے ادب کر لیتے ہیں، جو وہابیوں میں ابھی ایک طرف رجحان بڑھ گیا نا کہ ہر چیز سے انکار کرنا ہے، ہر چیز سے انکار کرنا ہے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے فوراً انکار کر دینا۔ اب بھی انکار کر، اب اگر آپ کسی کو کہیں کہ آؤ بھائی یہاں شاہ صاحب رہتے ہیں، ہم اس سے دعا طلب کرتے ہیں، نیک شخص ہیں، بہت پاکیزہ تقویدار ہے، وہ آپ کو فوراً کہہ دیتے ہیں کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے، اللہ میرے شارک سے زیادہ قریب ہے، مجھے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت، میں اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ابھی ان کا بڑوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن ابھی کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ میرے شارک سے زیادہ قریب ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، تو آپ پھر حرم شریف کیوں جاتے ہیں، مکے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں چوکٹ کو پکڑ کر، دروازے کو پکڑ کر دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے، حرم شریف کے فلان جگہ میں دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، تو اللہ تو آپ کے شارک سے قریب ہے، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہیں گے وہ؟ نہیں، اس کی جگہ کی فضیلت بہت ہے، اس کو اللہ نے ایک شان دیا ہے، وہ حرم ہے، وہ مکہ ہے، وہ کعبہ ہے، اللہ نے اس کو ایک شان شوکت دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو جو سیدھے راستے سے ہٹ جائے نا پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتا۔ بھائی یہ ایک زمین ہے حرم شریف، کعبے کی دیواریں ہیں، پتھر ہیں، وہاں پہ یہ فضیلت ہے کہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا اچھی طرح قبول فرماتا ہے۔ اس جگہ کی وجہ سے، کعبے کی دیواروں اور اس جگہ کی وجہ سے، وسیلہ سے اللہ تعالیٰ دعا اچھی طرح قبول فرماتا ہے۔ تو کیا کسی نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا اچھی طرح نہیں قبول کرتا؟ کسی نیک شخص کے ذریعے سے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا اچھی نہیں قبول کرتا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان نبی کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا کعبے کی ہے اور یا حرم شریف کی ہے؟ یہ تو بالاتفاق جو ہے یہ ہمارا اہل سنہ کا اور یہاں تک کہ ابن تیمیہ کا بھی یہ رائے ہے کہ وہ جگہ، جس جگہ پر حضور علیہ السلام کا جسم مبارک ہے، روضہ مبارک میں جس جگہ، جس قبر انور میں، روضہ مبارک میں حضور السلام کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، وہ زمین حرم شریف کعبے سب پر افضل ہے، تمام جگہوں پر افضل جگہ یہ ہے۔ تو جس جگہ حضور علیہ السلام کی جسم مبارک لگا ہے وہ کعبے پر بھی افضل ہے، تو حضور علیہ السلام کی شان و شوکت کیا ہے؟ تو کعبے میں فلاں فلاں جگہ میں اللہ تعالیٰ دعا اچھی طرح قبول کرتا ہے اس کے وسیلے سے، تو حضور علیہ السلام کے ذات کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی؟ بے شک وہ قبول ہوگی۔ ایک بات آپ یہاں پہ یہ سوچنا نا، آپ ذرا دیکھنا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما دیتا ہے، لیکن کسی ہستی کو، کسی نبی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اللہ اس کے برکت سے، اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، کہتے نہیں قبول کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس روزے کی
میرے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی شان و شوکت ہے میرے 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی، کہ اللہ اس کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کا اور صلحاء کا اتنی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ کی دعا قبول فرمائے۔ کیسی عجیب سی بات ہے کہ آپ 2 رکعت وہ بھی مخلوق ہیں، اور حضور علیہ السلام ہے یا اور انبیاء وہ جو مانگتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، تو آپ کے 2 رکعت نماز کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں ہے تو کسی ولی اور نبی کی نہیں ہے، بلکہ وہ تو سب سے بڑھ کر ہیں، اس سے تو زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ آسان بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے تو اسے کہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے ذریعے مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری دعا قبول فرما، کہے گا ہاں، تو آپ اپنے عمل پر اتنا جو ہے مان رکھتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت جو پڑھی، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور ان کے وسیلے سے دعا قبول نہیں فرمائے؟ بے شک قبول فرمائے۔ اور وسیلہ کسی ہستی کے ذریعے کرنا اور کسی نبی کے ذریعے دعا کرنا اور اس کے وسیلے سے کچھ مانگنا، اس کی قدر و منزلت عمل کے وسیلے سے زیادہ ہے، کہ جو آپ عمل سے مانگتے ہیں، عمل کے ذریعے اور وسیلے سے مانگتے ہیں، اس سے بڑھ کر رتبہ جو ہے وہ کسی ہستی اور کسی نبی کے وسیلے سے مانگنے کی قدر و منزلت زیادہ ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، مثلا آپ میں سے اس زمانے میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، ہر رات کو 100 رکعت پڑھتا ہے، اور کسی صحابی سے ایسا ایک صحابی ہے کہ اس نے رات کو 100 رکعت نہ پڑھے ہو، اور آپ پڑھ رہے، آپ 100 رکعت ہر رات پڑھ رہے، نفل پڑھ رہے، لیکن ایک صحابی سے ثابت نہ ہو کہ اس نے 100 رکعت ہر رات پڑھے ہو، تو آپ افضل ہو جائیں گے اس سے؟ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے نا اور وہ ہر رات 100 رکعت پڑھتے رہے، کسی صحابی سے وہ بڑھ نہیں سکتے۔ وجہ اس لیے کہ آپ کے عمل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نہیں ہے، اور صحابی کے عمل کے ساتھ حضور علیہ السلام کی صحبت بھی ہے، محفل بھی ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھا ہے، بیٹھا ہے، تو ان کے 2 رکعت جو جتنے عمل کی ہیں ان کے سب کا قدر و منزلت آپ کے سارے اعمال سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ حضور اسلام کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی صحبت اختیار کی ہے، اور عام لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا اور ان کی صحبت نہیں اختیار کی، تو اس لیے آپ کے عمل کی قدر و منزلت کم ہے اور ان کی زیادہ ہے۔ تو ایک ہے کسی ہستی کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے، اور طلب کرنا کسی شخص سے جو نیک ہو اور زندہ ہو اس سے دعا طلب کرنا، یہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے اور مخالف لوگوں کے نزدیک بھی جائز ہے، اگرچہ آپ کچھ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے توسل بالذوات قولا، یعنی آپ کسی نیک ہستی سے ان کے نام پر اللہ سے کچھ طلب کرنا، کسی نبی، کسی ولی، کسی صحابی کے نام کے وسیلے سے اللہ سے طلب کرنا، اس میں ہمارے ساتھ وہ اختلاف کر رہے، یہ وہ کہتے ہیں شرک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ یعنی توسل بالذوات قولاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اے اللہ فلاں نبی کے وسیلے سے میری فلاں مشکل آسان فرما، کہتے ہیں یہ جائز نہیں، اس کو وہ ناجائز سمجھ، کیونکہ اس میں شرک کی کیا ہے، ہم مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے، تو ہمارے سنی کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی مزار پر جاتے ہیں وہاں دعا مانگتے ہیں، یا کسی نبی کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سلام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، طلب ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں، طلب ہم اللہ سے ہی کرتے ہیں، مانگتے اللہ تعالیٰ سے ہیں، لیکن اس ولی یا اس نبی کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس نبی کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول فرمائے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ہر عام آدمی کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یار اس میں کفر والی کون سی بات ہے، شرک والی کون سی بات ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ شرک ہے، فنا ہے۔ تو ہم وسیلہ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ نبی کی، ایک نیک شخص کی اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے ذریعے دعا قبول فرمائے گا۔
جیسے کہ حرم شریف میں دعا اچھی قبول ہوتی ہے، فلاں جگہ میں، جیسے جگہوں کی جو ہے فضیلت ہے تو ایسے اشخاص کی بھی فضیلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جگہوں کی فضیلت اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، مخالف جانب بھی انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ایسی جگہ ہیں جہاں دعا اچھی طرح قبول ہوتی ہے، حرم شریف ہے، مسجد نبوی ہے فلاں، جب وہاں قبول ہوتی ہے تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں اشخاص کی بھی قدر و منزلت، اتنی ہمارا بات ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ وسیلہ دو قسم پر ہے، ایک وسیلہ ہے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، کہ عمل کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا، یہ سب کہتے ہیں جائز ہے۔ دوسرا ہے کسی ہستی کے وسیلے سے دعا مانگنا، کسی ہستی کے وسیلے سے دعا مانگنا، پھر یہ دو طرح کے ہیں، یا تو یہ ہے کہ زندہ کسی شخص سے کہنا کہ میرے لیے دعا کرے، تو یہ بھی وسیلہ ہوا نا کہ آپ اللہ سے میرے لیے مانگیں، آپ کو میں وسیلہ بنا رہا ہوں، تو یہ بھی مخالف جانب کہتے ہیں جائز ہے۔ اور یہ کہا کہ کسی ہستی نیک شخص کسی ولی کے نام کے وسیلے سے مانگنا کہ یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مجھے نارینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے میرے کاروبار میں جو ہے ترقی عطا فرما، یا کوئی اور دعا کرنا، ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے، مخالف جانے کہتے ہیں یہ جائز نہیں، ہم کہ اس میں ناجائز والی کون سی بات، اور اس پر ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ دلائل بعد میں پیش کریں گے، آپ نے اتنی بات ذہن میں یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ پھر دلائل کل بیان کریں گے، اتنے دلائل ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو بتا دی ہے بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا دی، ابھی بھی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے بعد میں پوچھ سکتا ہے، ہم مزید اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عوام کو اپنے عقیدے کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کئی میں نے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی غیر مقلد یا کسی وہابی کے ساتھ کام کرتے ہو نا تو وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی بتاتا رہتا ہے، پھر ہمارے ایک عام آدمی کو شک میں ڈال دیتا ہے، یار یہ کیا ہوگا، اس نے تو مجھے حدیث بیان کی، اس نے تو مجھے ایسے کہا، ان کو خود نہیں معلوم ہوتی، تو وہ جب وہ بتاتا ہے تو وہ ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے عقیدے کو، موقف کو یاد رکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عقیدہ پہلا چیز ہے، اور وہ محفوظ رہے گا تو انسان کے سارے اعمال محفوظ رہتے ہیں اور آخرت بہتر ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔